شاہدہ اختر علی صاحبہ، آپ سے پہلے یہاں پہ شبلی فراز صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ جاتے جاتے ایک فکرہ اڑا کے گئے ہیں کہ آج سینٹ میں ایک تقریر کے بعد اپوزیشن کے اتحاد کا جنازہ نکل گیا. تو کیا عید کے بعد اے پی سی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی یہ سوال تو میں سمجھتی ہوں ابھی فی الحال قبل از وقت ہے. جو تیاریاں ہو رہی ہے اور جو ہمارا بیسک سٹانس تھا وہ تو وہیں پہ ہے. آج کی اگر لیجسلیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہمارا طریقہ کار پہ اختلاف تھا. باقی ایسے کوئی بات نہیں تھی کہ ہم کسی ادارے سے متنفر ہیں یا ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں یا کسی جماعت کے خلاف ہیں. ہمارا ایک اصولی موقف ہے اور اس موقف میں ہم دیکھ رہے تھے یہ جو دو بل منظور ہوئے ان سے آپ کا اختلاف نہیں ہے؟ اس کا اس طرح نہیں تھا کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اسمبلی میں کہ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے یا اس پہ وہ طریقہ کار اسمبلی کا پورا ہوتا. اب خود دیکھ لیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کل پروروگ ہوتا ہے سیشن، رات کو 2 بجے پھر اناؤنس ہوتا ہے، ممبرز جا چکے ہیں، اور پھر صبح 10 بجے کمیٹی میٹنگ بھی بیٹھتی ہے، ترامیم بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، اور 3 بجے پرنٹ فارم میں آ جاتے ہیں، 11 بجے سینٹ میں. مطلب اگر پاکستان میں اتنا یہ لوگ تیز کام کر رہے ہیں، اتنا سپیڈ سے کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ وہ جو پیٹرول کا بحران تھا اس کا تو یہ رزلٹ پہلے بتاتے. مطلب جو عوام کے رفاہ کے لیے کام ہے اس میں تو سستی ہے، لیکن جو انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہو تو وہ سارا طریقہ کار بلڈوز کرتے ہیں. عید کے بعد آپ اے پی سی میں جائیں گے؟ وہ تو ہمارے اکابرین کا جو ہے وہ فیصلہ ہے، وہ تو اس وقت اس فلور پہ نہیں تھے، ابھی موجودہ. آپ بھی اکابر ہیں، آپ بھی اپنی پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں، آپ تیسری دفعہ ممبر قومی اسمبلی ہیں. جی بالکل. اس کمیٹی کی آپ ممبر ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ بھی بتا سکتی ہیں کہ عید کے بعد آپ اے پی سی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹس. لیکن اے پی سی کے جو وہ ہمارا ایجنڈا پہلے سے طے ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. جہاں تک اس ترامیم کا تعلق ہے، جس طرح میں نے بتایا طریقہ کار پہ، وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہمارا ترامیم ہم کسی بھی بل کے حوالے سے مختلف دیتے ہیں. مریم کا ایک موقف ہوتا ہے، میرا وہ ہوتا ہے، اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. تسلیم کر لیا، بالکل وہ کر لیے. یہاں پہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر اسی طرح حکومت سازی یہ حکومت کرتی رہی، بلڈوز کرتی رہی، اور اس میں ہیومن رائٹ وائلیشن اگر ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے کیوں حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ اگر ان کی سہولت کاری نہ ہوتی اور یہ ارینجمنٹ نہ ہوتی تو انہوں نے حکومت کی سہولت کاری کی اس لحاظ سے کہ انہوں نے ترامیم ایکسیپٹ کی، ان کے ساتھ کروائی. کل تک بلڈوز تھا. حکومت کو اگر 6 اگست کی ڈیڈ لائن ہے تو وہ ان کی نااہلی ہے. ان کی نااہلی ہم کیوں بھگتے؟ عوام کیوں بھگتے؟ میرے پاس وقت کم ہے تو مریم صاحبہ آپ نے غلطی تسلیم کیا، لیکن پھر بھی آپ حکومت کے سہولت کار قرار پائے ہیں. آپ کی ایک ساتھی جماعت نے کہا کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہیں. نہیں دیکھیں، بات انہوں نے گڈ ول میں کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ حکومت نے پھر ان پہ بلبہ ڈال دیا. میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں ایک پورا تفصیلی ریکارڈ کو سٹریٹ کیا کہ ہم نے ان 3 بلوں کے اوپر کیا ہمارے تحفظات تھے، کیا ہماری امینڈمنٹس تھیں، اور ہم نے کس طرح اس کو کروایا. اور ہماری امینڈمنٹس نہیں لائے بل کو، اور یہی وہ کہہ رہی ہیں کہ بل کے ساتھ ایک جو طریقہ کار ہے، ایک تو جو ہیسٹ، اور دوسری بات جو امینڈمنٹس نہیں لائی گئی اور ایک غیر رسمی طریقے سے انگیج کیا گیا. عید کے بعد اے پی سی ہوگی انشاءاللہ. اے پی سی ہوگی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اے پی سی ہوگی جس سے حکومت کا گھبرانے کا وقت شروع نہیں، اب گھبرانا بھی ختم اور اب گھر جانے کا وقت. چلیں، بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، شاہدہ اختر علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ سیاسی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اختلاف رائے ہوتے رہتا ہے، لیکن عید آ رہی ہے. آپ کو عید کی ایڈوانس مبارکباد. لیکن اس عید پر ذرا محتاط رہیں. یہ ٹھیک ہے کہ کرونا وائرس سے جو اموات ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایس او پیز جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اس عید پر اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اور ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ ٹھیک ہے حکومت کہہ رہی ہے، کریڈٹ لے رہی ہے کہ جناب کرونا وائرس کم ہو گیا کیونکہ ہماری پالیسی تھی، لیکن اگر آپ نے مستقل طور پہ کرونا وائرس کو شکست دینی ہے تو آپ اپنی پالیسی سے شکست دیں. اور آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط، اور احتیاط کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ صفائی رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.